जनाब स्पीकर, आज जिस मौजू पे बहस हो रही है, मैं समझता हूँ कि नेब अदालत ने इमरान खान को सज़ा दी है, लेकिन आगे चूँकि उनको हक हासिल है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे, उसका कानूनी हक है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट में उनके पास हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। बुनियादी तौर पे हमारी जमात उसूली तौर पर कभी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि किसी सियासी कारकुन या सियासी लीडर को सज़ा दी जाए, और ख़ास तौर पे कि उससे ये तअस्सुर पैदा हो कि उसका तअस्सुर जो पहले वो इंतकाम का हो। तो हम इस तअस्सुर के भी ख़िलाफ़ है कि फ़ैसलों से या किसी माहौल से, इन्वायरमेंट से ये तअस्सुर पैदा हो कि कोई इंतकाम लिया जा रहा है। तो हम बुनियादी तौर पर, चूँकि तारीख़ी तौर पर भी कुंडी साहब ने भी बात की कि तारीख़ी तौर पे अदालतों की सज़ाएँ आई हैं और उससे तारीख़ भरी पड़ी है। कोई अच्छे अल्फाज में बाज़ फ़ैसले जो आए हैं वो अच्छे अल्फाज में कभी अदा नहीं हुए। तो हम समझते हैं कि हमने एक स्पेस पैदा की है और जमहूरी इदारों को हमने कमज़ोर किया है, बई माना कि हमने एक दूसरे को चोर और डाकू कहा, और चोर डाकू इस पे हमने, हालांकि हम तकरीबन आपकी ये 11वां साल इस हुकूमत का तसलसल के साथ एक आ रहा है, और हमने 12 इस असम्बली में मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर ये बात ज़रूर की होगी कि देखें, आप सियासी लोगों को एक दूसरे को अगर आप चोर डाकू करेंगे और कहेंगे तो जो माहौल है पूरी जमहूरियत का उससे वो सपोताज होगा, और हम जमहूरी इदारों को इस हवाले से कमज़ोर करेंगे, सियासी पार्टियों को इस हवाले से कमज़ोर करेंगे। और हमें चाहिए ये था कि हम कोई तदब्बुराना अंदाज में आगे चलते और एक ऐसी फ़िज़ा कायम करते कि जिसमें हम एक दूसरे की बात सुन सकें, जिसमें हमें बैठने का मौका मिलता, और तसलसल के साथ शायद हम इसमें बैठने का मौका नहीं मिला, मुज़ाकरात का मौका नहीं मिला, जो एक दूसरे के साथ एक समझने की बातें थी वो हमें उसका मौका नहीं मिला। हमारी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से जब भी इस हवाले से बात हुई है, किसी कमेटी के मीटिंग्स में अगर हमने अपना मौक़िफ़ दिया है तो उस मौक़िफ़ को इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ समझा गया, उसको इस हवाले से कभी नहीं समझा कि ये कोई अच्छी राय भी हो सकती है। क्योंकि जब आप बैठते हैं कमेटियों में, आप मुज़ाकरात में बैठते हैं, किसी मजलिस में जब सियासी मजलिस आप बनाते हैं और उसमें आप बैठते हैं तो मुशावरत चलती है, और उसमें होना ये चाहिए कि अगर कोई मुस्बत बात आती है और आप उसको समझते हो कि ये एक मुस्बत बात है हमारे सूबे के लिए, क्योंकि हमारी सूबाई असम्बली है तो मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, अगर मुल्क की सतह पे हो तो मुल्क के लिए हो, तो उसका कोई फ़ायदा हमें उठाना चाहिए था, और हम बेहतर अंदाज में हुकूमत को आगे चलने का, अपने पार्लियामेंट को आगे चलने का, अपने सूबे को फ़ायदा देने का, ये मौसर इक़दामात जनाब स्पीकर हो सकते थे। लेकिन जनाब स्पीकर, इंतहाई मैं कहता हूँ कि इस हवाले से कि अदम बर्दाश्त जो था वो बहुत उरूज पे था, और आज तक शायद वो बर्दाश्त उस अंदाज में ना हो सका। हालांकि 11 साल भी बहुत है कि अगर इस पार्टी ने इस सूबे में हुकूमत की तो सियासी मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, सियासी अंदाज आना चाहिए था, जमहूरी अंदाज आना चाहिए था। ये कोई बात नहीं है कि आपका चीफ मिनिस्टर खड़े हो के रोज़ जो है जो मीडिया टॉक करता है तो उसमें वो गालियाँ देता है, और अच्छे भले लीडर्स को गालियाँ देता है। मैं ख़ुद अपनी जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर मौलाना फजल रहमान साहब, उसके हवाले से आप चीफ मिनिस्टर की अपनी बातें सुने और वो किस अंदाज में बात करता है, तो हर आदमी सोचता है कि जिस शख्सियत के सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी तकरीबन 50 साल उनकी सियासत को हो रहा है,
اور اس میں وہ بات کریں گے تو پھر وہ کوثر نیازی کے بک کو اٹھا کے اس میں اس کا حوالہ جس انداز میں غلط بیانی سے دے کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی سیاسی میچورٹی کا وہ دے رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ میرا بنیادی موقف یہ ہے کہ جب آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں تو جمہوریت جو ہے ہمارا اس ملک کا نظام جمہوری نظام کے تحت ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ میں باتیں سنی جاتی ہیں اور عدم برداشت کا وہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برداشت کا ماحول جناب اسپیکر ہونا چاہیے۔ تو میں اپنی اس جماعت کا اپنا موقف میں نے دینا لازمی سمجھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اصولی طور پر کسی بھی سیاسی کارکن، کسی بھی پارٹی کا، کسی پارٹی کے لیڈر کو اس تاثر کے ساتھ کہ وہ اس سے کوئی انتقام کی بو آ رہی اور سزا دی جائے، اس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ اصولی طور پر ہماری جماعت اس کے حق میں نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور پارٹی کے لیڈر میں ہو، لیکن ایک اصولی موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا، کسی بھی پارٹی کے ادنا کارکن کو بھی اگر کوئی سزا ہوتی ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کے حق میں ہم کبھی بھی نہیں ہیں۔ اور جناب اسپیکر، میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک احساس ذمہ داری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ایک سزا عدالت سے ہوئی ہے اور آپ نے یہ بینر اٹھائے ہوئے اور ایک احتجاج کے طور پر آپ اسمبلی کے اندر داخل ہوئے، تو کم از کم 2/3 سے زیادہ اکثریت والی پارٹی اور حکومت کو چاہیے اتنا یہ تھا کہ وہ اپنے کورم کو تو پورا کرتی جناب اس میں اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو میں کوئی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ کہ جب آپ احتجاج کرنے آئے ہیں، بینر اٹھائے اور آپ نے پورا ایجنڈا کل کیا ہے صرف اسی لیے کہ یہ ممبران جو ہے اس موضوع پر بات کر سکے، تو کم از کم پارٹی کو یہ تو کہیں کہ اپنا وہ کورم تو آپ پورا کریں نا، اس کو تو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ احساس ذمہ داری کے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف احساس ذمہ داری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو جناب اسپیکر، میری یہی گزارش تھی اور یہی مقصد ہے کہ یہ پارلیمنٹ چلے اور پارلیمنٹ کے انداز میں چلے، پارلیمنٹ جو ہے نا خود مختار ہو کے چلے، پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں حکومت جس کی ہو اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ صوبے کے لیے بہتر طریقے سے فیصلے کرے۔ اپوزیشن بیٹھے گی، اس پر ضرور تنقید بھی کر سکتی ہے، اس کا حق ہے، لیکن اسی سے بات بنتی ہے، اسی سے جمہوریت چلتی ہے، اسی سے پارلیمنٹ چلتا ہے، اسی سے آئین پر، قانون پر عملداری ہوتی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو پاکستان میں جمہوریت بھی چلے گی، آئین بھی چلے گا، ورنہ سپیس جتنا ہم کم کرتے جا رہے ہیں اور جمہوریت کا جو وہ اس کو ہم ایک مقدمے کو جو ہے ہم نیچے کی طرف لا رہے ہیں اور ہارنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں۔ یہ ملک جمہوری انداز، پارلیمانی انداز کا ملک ہے، آئین کے تحت یہ ملک چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آئین کے تحت، پارلیمانی روایات کے تحت، بدقسمتی سے 11 سال کے دور میں پارلیمنٹ کے روایات کو بھی روندا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی روایات ہے ہمارے صوبے کے بہتر انداز میں، اور اسپیکر صاحب آپ سے، آپ چونکہ کسٹوڈین ہیں اس پارلیمنٹ کے، تو ہمیں آپ سے توقع ہوتی ہے، ہمیں گلہ ہے آپ سے کہ آپ اس ممبران کو، اس پارلیمنٹ کو اس طرف لے جاتے اور آپ جو ہے ان کے غلط روایات میں آپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اسپیکر کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو ان روایات کے مطابق، قانون کے مطابق کوشش ہونی چاہیے۔ ہمیں تو اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کی اسمبلی بلائی جاتی ہے تو ممبران کے سائن سے بلائی جاتی ہے، جو کبھی نہیں ہوا پارلیمنٹ کی تاریخ میں، روایت میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ممبران دستخط کر کے اسمبلی کو بلائے۔ تو وہ اپوزیشن ہمیشہ کرتی، ان کے پاس ہتھیار اور نہیں ہوتا، تو اگر ان کے پاس ممبران اتنی تعداد کے ہیں کہ وہ اسمبلی کو کال کر سکیں تو وہ اسپیکر کے پاس جمع کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے اپنی درخواست جمع کی ہے اسپیکر کو کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، حالانکہ حکومت ہمیشہ پرووک کر کے اور پھر جب کال کرتی ہے
تو گورنمنٹ جو ہے گورنر کے تھرو اسمبلی کو بلایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اپوزیشن کا کام بھی جو ہے نا حکومت کر رہی ہے. تو یہ چیز حکومت کی نہیں تھی، اپوزیشن کی تھی، اور بہرحال ہو رہا ہے اور آپ کے نیچے ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے دو باتیں آپ کے حوالے سے اس وجہ سے کی کہ وہ گلہ بنتا ہے اور آپ کا اسٹوڈین ہے اس پارلیمنٹ کے، تو آپ ہی کے سامنے رکھنی ہوگی بات. تو میں اسی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.